شروع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب علم کورس سال دوم تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. ساتھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں. اسی طرح زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں. سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور 40 آیتیں ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے پڑھتے ہیں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی سورۃ الواقعہ میں قیامت کے دن کے 3 طبقات کا تذکرہ ہوا. ایک وہ حضرات تھے کہ جن کو اصحاب الیمین فرمایا، دائیں طرف والے. ایک وہ تھے جن کو اصحاب المشأمہ فرمایا، بائیں طرف والے. اور ایک کو السابقون فرمایا. تو جو سب سے خاص قسم کے جنتی ہیں، خواص ہیں، وہ کس میں شامل ہیں؟ السابقون میں شامل ہیں. جو عام جنتی ہے وہ اصحاب المیمنہ میں شامل ہے، اور جو جہنمی ہے، کفار ہے، وہ اصحاب المشأمہ میں شامل ہے. اب 2 کا تو تذکرہ ہو گیا کہ ان کو قیامت میں کیا انعامات ملیں گے، یعنی خواص جنتیوں کا بھی اور عام جنتیوں کا بھی. آج تذکرہ کریں گے اصحاب الشمال، اصحاب المشأمہ جو تھے نا، جہنم میں جائیں گے، ان کا تذکرہ ہے. اب دیکھیں ترجمہ غور سے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. اور بائیں طرف والے کیا ہی بدترین ہے. بائیں طرف والے اور کیا ہی بدترین ہے بائیں طرف والے. فی سموم و حمیم، جو آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں. جو آگ میں ہوں گے، سموم کہتے ہیں آگ، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. سیاہ دھوئیں کے سائے میں. دھواں لکھیں گے یا اور نون غننے کے ساتھ، آخر میں واو کے بعد یا اور نون غننا. سیاہ دھوئیں کے سائے. اب دیکھیں سایہ تو نعمت ہے نا، لیکن بشرطے کہ سایہ ٹھنڈک والا ہو. اب اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دھواں اٹھ رہا ہے اور گرمی ہے، تو وہ بھی ایک سایہ سا بن جاتا ہے، لیکن اس میں گرمی ہوتی ہے نیچے. تو سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ راحت بخش ہوگا. جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ راحت بخش ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہی لوگ اس سے پہلے دنیا میں اترانے والے تھے. بے شک یہی لوگ اس سے پہلے، یعنی آج تو یہ آخرت میں آ گئے نا،
یہی لوگ اس سے پہلے دنیا میں کیا تھے؟ اترانے والے، تکبر کرنے والے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ جمے رہتے تھے بڑے گناہ پر، اور یہ جمے رہتے تھے بڑے بڑے گناہ پر، بریکٹ میں لکھے یعنی شرک. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہی لوگ کہا کرتے تھے، یہی لوگ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی، اور ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ، قُلْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ بے شک اگلے پچھلے سب جمع کیے جائیں گے، بے شک اگلے پچھلے سب جمع کیے جائیں گے، اِلی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت مقرر پر، ایک متعین دن کے وقت مقرر پر. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم سب کے سب، پھر بے شک تم سب کے سب، اے گمراہو جھٹلانے والو، اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت میں سے، ضرور کھاؤ گے زقوم. زقوم کو اردو لغت میں تھوہر کہتے ہیں، تھوہر، تا ہا واو اور ہا راہ. یہ انتہائی ایک جس کو کہا جاتا ہے نا ایک بدمزہ اور زہریلی قسم کی ایک گھاس ہوتی ہے، بوٹی، یعنی جو منہ میں ڈالنے سے ایک انسان کا منہ خراب اور کڑوا اور بے ذائقہ ہو جائے، اس کو زقوم کہتے ہیں. فمالئون منہ البطون، اور اس سے تم پیٹ بھرو گے، اس سے تم پیٹ بھرو گے، اس لیے کہ کھانے کی اشتہا ہوگی، بھوک، جب کھانا مانگیں گے تو جہنم کی یہ خوراک ان کو دی جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، پھر اس پر پیو گے کھولتا ہوا۔ اب جب یہ بدذائقہ گھاس کھائیں گے تو پیاس لگ جائے گی، تو جب پیاس کے لیے پانی کی طرف جائیں گے تو وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح، پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح۔ جیسے اونٹ کو پیاس لگ جائے تو بس وہ منہ لگاتا ہے، پھر اٹھاتا نہیں ہے، بہت ٹائم بعد اٹھاتا ہے۔ تو ان کو لگے گا کہ بس اب تو پانی پینا چاہیے، اب جائیں گے تو وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا اور اس پہ اونٹ کی طرح لگ جائیں گے، لیکن وہ ان کے اندر کے نظام کو تباہ کر دے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن کی، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن کی۔ کار بانی تلے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، بریکٹ میں لکھے پہلی مرتبہ، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد لکھے پہلی مرتبہ، فلولا تصدقون، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تمنون، جو تم پانی ٹپکاتے ہو، جو تم پانی، دیکھیں پانی ٹپکانے سے مراد یعنی پانی کا وہ قطرہ جس سے انسان کا جسم بنتا ہے، یعنی مرد کے جسم کا پانی عورت کے جسم میں جاتا ہے نا، جب وہ ہم بستری یا جماع کرتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو تم پانی ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے بناتے ہو انسان کو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کیا تم اس سے بناتے ہو انسان کو یا ہم بنانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے مقرر کر دی تمہارے درمیان موت، ہم نے مقرر کر دی تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، علا، اس بات سے یا اس فیصلے سے، اس فیصلے سے کہ ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہارے جیسے بنا کر بدلے میں لے آئے، تمہارے جیسے بنا کر بدلے میں لے آئے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کھڑا کر دے، ایک ترجمہ تو یہ ہے ننشئکم کا، اور تمہیں کھڑا کر دے، یا تمہیں ایسی صورت دے دے
تمہیں ایسی صورت دے دیں ما لا تعلمون، جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی دفعہ کی پیدائش کو. یقیناً تم جانتے ہو پہلی دفعہ کی پیدائش کو. بریکٹ میں لکھے دنیا میں. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی، یہ 62 آیتیں ہو گئی. آیت نمبر 62 تک ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو بہرحال ساتھی آنے میں سستی بھی کر رہے ہیں اور ان کو اب سزا دینی پڑے گی، سختی کرنی پڑے گی، اس کا مطلب ہے نا. اس لیے کہ ششماہی امتحان بھی بالکل قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور اس طرح غفلت کرنا، غیر حاضری کرنا یہ مناسب نہیں. تو تیاری کریں اور پابندی کے ساتھ آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.